سر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک بات گردش میں ہے سوشل میڈیا میں کہ انہوں نے کچھ گستاخی کے ایسے الفاظ کہے ہیں جس کے اندر اس طریقے کا ذکر ہے کہ انبیاء تو شے ہی کوئی نہیں، تو یا پھر اور بھی دیگر الفاظ ہیں جس کو لے کے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کیا انہوں نے گستاخی کی ہے، تو کیا ان پہ کوئی قانونی کارروائی یا کوئی قتل والا معاملہ ہونا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ ذکر کر دوں کہ اگر تو ایسا جملہ کا ہے، میں نے براہ راست یہ جملہ سنا نہیں ہے، لہٰذا میں نہایت معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا سوال کرتے ہیں تو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ حقیقت کے اندر ایسی بات نہ ہو تو میں بھی لوگ مجھ پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال میں ایک مجملاً ذکر کرتا ہوں کہ اگر جو جملے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی جملے اگر علی مرزا صاحب سے ادا ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ دیکھیں، انسان معذرت کرے اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ آج کل بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے یا کوئی انسان کی زبان پھسل گئی، یہ ممکن ہوتا ہے انسان کا بھی، اور خاص طور پر جس وقت کیمرہ سامنے لگا ہو اور انسان بات کر رہا ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہنا کچھ چاہتا ہے، لفظ آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں، اس کو ایڈٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، زبان پھسلنا کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی لفظ ایسا ہے کہ جو نازیبا زبان سے ادا ہو جائے، اس پہ فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے، بھائی یہاں پر میری زبان پھسل گئی، نہ یہ مراد تھی نہ یہ نیت تھی۔ اوکے، کوئی بھی مسلمان کلمہ گویا ظاہر ہے اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور مبارک بارگاہ کے اندر کوئی گستاخی کرے، ایسا بالکل ایک مسلمان سے ہم تصور کر ہی نہیں سکتے ہیں، لہذا کبھی ہوتا ہے انسان سے زبان پھسل جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ بالکل ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹس دیتے بھی نہیں ہیں، ہمیں دینے بھی چاہیے، اور ہم نہ جانے ایسے ہم کسی کے پیچھے اس طریقے سے پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس کی ایک گھنٹے کی تقریر نکال کے نہ صرف ایک جملہ نکالیں گے اور اس ایک جملے پر اس کی تنقید کرتے ہیں، اس ایک جملے کے علاوہ جو 500 باتیں کسی نے کی ہیں، ٹھیک باتیں کی ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، ہم ٹو میں لگے ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی شخص سے نفرت ہو جائے، ہمارے یہاں ایک عمومی مزاج میں بیان کر رہا ہوں، ہمیں یہاں پر کسی سے نفرت ہو جائے، ہم بس اب اس کی تقریروں سے جان بوجھ کے سنیں گے اور اسی نیت سے سنیں گے کہ اس کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلے، میں اس کو پکڑوں، لوگوں کو بتاؤں یہ دیکھو جی اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ یہ مزاج نہایت برا ہے، ہم کب اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، سند صحیح ہے نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ایک واقعہ علماء نے نقل کیا ہے کہ آپ کے بیٹے تھے، مناظر تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے ایک دفعہ ان کے بیٹے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مناظرہ یہ راہ چھوڑ دو، بری راہ ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو میری نیت اچھی ہوتی ہے، میں لوگوں سے مناظرہ کرتا ہوں، دلائل پہ بحث کرتا ہوں، ان کو حق کی طرف بلاتا ہوں، اور دلائل مضبوطی سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ان کی غلطی منکشف ہو اور وہ رجوع کریں۔ تو امام ابو حنیفہ نے ان کو بٹھایا اور بڑے پیار سے پوچھا، بیٹا جس وقت آپ بحث کر رہے ہوتے ہو، آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ بحث کے دوران سامنے والے کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے کہ میں فوراً گرفت کر لوں اور گرفت کر کے میں لوگوں کو بولوں یہ دیکھیے گا کہ یہ اس نے بات کی ہے، یہ غلط ہے، فلاں ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہا بالکل جی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے ان کے استدلال میں کوئی غلطی نکلے، فوراً پکڑ لیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا، بیٹا یہ کتنی بری صفت آپ اپنے اندر ڈالتے ہیں، یعنی آپ کسی مسلمان کے سامنے اس لیے بیٹھ رہے ہو اور اس کی ساری بات اس لیے سنتے ہو کہ اس کے منہ سے بس غلطی نکلے اور میں پکڑ لوں، بس اسی ٹو میں رہتے ہو کہ اس کے منہ سے کفر نکلے اور میں پکڑ لوں۔ تو کبھی کبھی آپ غیر شعوری طور پر بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہو کہ اس کے منہ سے کفر نکلے تاکہ میں اس کفر کو پکڑ کے لوگوں کو بیان کروں۔ کہا کہ آپ غیر شعوری طور پر یہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی کفر کی بات نکلے، میں اس کی گرفت کروں۔ یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے بیٹے نے جب اس بات کو سمجھا، مناظرے کرنے چھوڑ دیے۔ آج ہمارے یہاں خدا کی قسم یہی ماحول ہے پاکستان کے اندر، ہمیں کوئی شخص برا لگ جائے بس ہم اس کی تقریریں اس لیے سنتے ہیں کہ اس کی 1 گھنٹے کی تقریر میں مجھے پتہ چل جائے بس کوئی جملہ اس نے غلط بولا ہے، بس اس جملے کو کاٹ کے پھر میں جواب بناؤں گا، پھر جواب ریکارڈ کروں گا اور لوگوں کو یہی تقریر کروں گا، دیکھ اس نے یہ جملہ، یار وہ ایک جملہ اگر غلط تھا باقی 50 باتیں بھی تو ٹھیک تھیں۔ انسان ہے، اتنا ہوتا ہی ہے۔ آپ میری کوئی بھی تقریر اٹھا لیں گے اللہ کے بندو، اس کے اندر بھی 100 باتیں میں کروں گا، 101ویں بات میری غلط ہو جائے گی، پھر 10 باتیں ٹھیک ہوں گی، ہو سکتا ہے 11ویں بات پھر غلط ہو جائے۔ انسان ہو، یہ ریشو، یہ جو ایوریج ہے درستگی کا اور غلطی کا، یہ ہر عالم کو اس کے ساتھ ایک ملحق ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا انسان اس چیز سے۔ اور دوسری بات ہمارے یہاں اکثر یہ، میں بس ایک چند اصلاحی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے گا کہ میں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی پیچھے PSL پاکستان کا ٹورنامنٹ ہوا تھا، کراچی کی ٹیم تھی، اس میں لاہور کی ٹیم تھی،
دیکھیں شہروں کے حساب سے ہم کہتے ہیں ٹیمیں الگ ہیں، کراچی کی ٹیم الگ، لاہور کی الگ، پشاور کی الگ، لیکن کوئی بھی ٹیم جس وقت کپ لے کے جاتی ہے ہم ایٹ دا اینڈ کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ بولتے ہیں جیتا پاکستانی۔ کراچی کی ٹیم جیتتی، جیتا پاکستانی، لاہور جیتا، جیتا پاکستانی۔ یہ ٹورنامنٹ کی کامیابی ہماری کامیابی۔ یہ دنیاوی مثال سے میں نے سمجھایا، اللہ کرے ہمارے دلوں میں بات اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشبیہ دیا کرتے تھے، ہم ایسے ایک جسم کی مانند ہیں، ہم پورے ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایک جسم کی مانند کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ ہاتھ سمجھ لو میرا بریلوی ہے، تو یہ ہاتھ سمجھ لو میرا دیوبندی ہے، یہ سر میرا سمجھ لو اہل حدیث ہے، یہ سب میرے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ چونکہ امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے بٹ گئی ہے فرقوں میں، غلطی صحیح، لیکن امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس ہاتھ میں کوئی عیب آ رہا ہے تو میرے ہی جسم میں عیب آ رہا ہے۔ اگر اس ہاتھ میں کوئی عیب آ رہا ہے میری ہی جسم میں عیب آ رہا ہے۔ اگر میرے سینے میں کوئی عیب آ رہا ہے میرے ہی جسم میں عیب آ رہا ہے، اور میرے جسم میں عیب آئے گا، میں اس ہاتھ میں بھی عیب آئے گا، ٹریٹمنٹ کراؤں گا اچھی سے اچھی، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر میرے اس عضو میں عیب آئے گا میں اچھی سے اچھی ٹریٹمنٹ کروں گا کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنے جسم سے پیار کرتا ہوں، چاہے میرے جسم میں بڑی سے بڑی بیماری لگ جائے، کینسر بھی ہو جائے، لیکن مجھے اپنے جسم سے پیار ہوگا۔ اس تشبیہ کو سمجھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے امت ہونے کی حیثیت سے، تو یہ میرا ہی جسم ہے، یہ میرا ہی جسم ہے۔ تو اگر کسی بھی جسم کے عضو سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اپنا ہی جسم کا حصہ تصور کیا جائے، اس کو غیر کے جسم کا حصہ تصور نہیں کیا جائے۔ اس کی اصلاح کریں پیار سے، اخلاق سے۔ غلطی ہو بھی گئی کوشش کریں پہلے پردہ ڈالنے کی۔ ہمیں بس پتہ چل جائے کسی سے غلطی ہوئی ہے، اس کو دنیا کے سامنے ہم اچھال کے اسلام کو ہی بدنام کر رہے ہیں، کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ وہ تمام قوتیں جو دیکھتی ہیں لڑتے ہیں مولوی آپس میں، ان کا مزاج دیکھو، ان کا اخلاق دیکھ لیں، وہی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر۔ آپ آرام سے اصلاح کریں، ذلیل کسی کو نہ کریں، یہ انداز تبلیغ تھوڑا اپنا تبدیل کریں، اصلاح کریں۔ دیکھو دنیا کوئی پاگل نہیں ہے، اگر آج اس کو کسی کی دلیل اچھی لگ رہی ہے، اللہ کی قسم آپ اسے اچھی دلیل پیش کریں، یہ قوم قبول کرتی ہے۔ مجھے زندگی کے اندر ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں کہ اس کو آپ وہ جو دلیل پیش کرے آپ اس سے اچھی دلیل اس کے سامنے رکھو وہ پھر بھی چوں چرا کرے، مجھے نہیں ایسے لوگ ملتے ہیں۔ سمجھدار قوم ہے، پڑھی لکھی قوم ہے ہماری، تو اپنے مزاج کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے۔ ہم تبدیلیاں لائیں گے تو ماحول اور معاشرہ تبدیل ہوگا۔ لہٰذا میں یہاں پر انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے اگر آپ نے ان کے لیے بھی میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے اگر جملے زبان سے پھسل گئے اس پہ فوراً رجوع کر لیں۔ کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو گر جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ انسان جیت کے خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایسی صفت بھی لائیں، کبھی کبھی ہار کے بھی خوشی محسوس کریں، اس لیے کہ جیتا کون؟ دیکھیں میں ہوں یا میرے سامنے ایک عالم دین ہے، میں اگر ہار گیا تو جیتا کون؟ ایک عالم ہی تو جیتا، ایک دین اسلام کا عالم ہی تو جیتا۔ جیسے میں نے آپ کو تشبیہ دی، میرا ہی جسم جیتا، یہ ہاتھ جیتے یا یہ ہاتھ جیتے، جیتا تو میرا ہی جسم۔ تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی۔ غلطی زبان سے ادا ہو جائے اس پہ فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 2، تبلیغ کے انداز کو تحقیق تک رکھنا چاہیے، تذلیل تک نہیں۔ دیکھیں کسی کو جب ہم ذلیل کرتے ہیں نا تبلیغ کے اندر، پھر سامنے والا بھی برداشت کتنا کرے، نہیں بھی ہوتا کبھی برداشت، پھر وہ بھی اسی انداز و طرز کے اوپر آ جاتا ہے، پھر وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا، وہ بھی کوشش کرے گا آپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ دونوں طرف سے ایسا ہو رہا ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اعلیٰ درجے کی تحقیقات ہوتی ہیں بہت سے مسائل کے اندر، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اور ان کو مزید دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ لیکن جہاں تحقیق میں تذلیل کا عنصر آ جاتا ہے یہ پھر ہرٹ کرتا ہے دوسروں کو، پھر وہ بھی ٹو میں لگ جائیں گے۔ پھر غلطی چونکہ ہر انسان سے ہوتی ہے، پھر جہاں آپ غلطی کریں گے وہ پھر پکڑ کریں گے، پھر وہ پکڑ بھی ایسی کریں گے جیسا ابھی فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا کوئی نہیں جیتے گا، کوئی نہیں ہارے گا، کوئی ذلیل نہیں ہوگا۔ دین اسلام کی جیت کریں، امت کے اندر کسی بھی طرح کا انتشار ہو، فتنہ اس کو بٹھانے اور مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑھانے کی نہیں۔ بہرحال یہ چند گزارشات میں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی لائے، تبلیغ کے معاملات میں ہمیں ایک بس اخلاق دے دے، اور جس بد اخلاقی کے ساتھ ہمارے اب تبلیغ ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام کی خدمت سے زیادہ ہم نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔